فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معزز حاضرین، آج کے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، آج کا یہ ہمارے درس کا موضوع ہے. معزز حاضرین، آج کے اس درس میں عفو و درگزر کی اہمیت میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہ العالمین، تو ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا. آمین. عفو و درگزر سے کام لینا اور کسی کو معاف کر دینا یہ عمدہ اخلاق میں سے ہے، عمدہ خصلتوں میں سے ہے. عفو و درگزری کی یہ صفت ایک در حقیقت ایک قوی مومن ہی اپنا سکتا ہے. ایک کامل ایمان والا ہی دوسرے شخص کو معاف کر سکتا ہے، ورنہ کسی انسان کے اندر تھوڑا سا نفاق آ جائے تو پھر وہ چھوٹی باتوں پر لڑنے اور جھگڑنے پر اتر آ جاتا ہے، وہ معاف نہیں کرتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اخلاق حمیدہ اور دیگر اوصاف حمیدہ سے متصف تھے، وہیں پر آپ عفو و درگزر اور شان کریمی کی صفت سے بھی متصف تھے. تاریخ آپ کے عفو و درگزر کی ایسی مثال اور قربانی پیش کرنے سے قاصر ہے. کئی سخت دل انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور عفو و درگزری کو دیکھ کر کے مشرف با اسلام ہوئے. کئی سخت دل کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کر دیا کرتے تھے. معزز حاضرین، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو صفت رحمت اور عفو و درگزری سے متصف فرما کر کے اس دنیا میں بھیجا. کہا قرآن مجید میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو اس جہاں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اور پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیحین کی روایت ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرنے کے سلسلے میں ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین مثال ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، کیا آپ پر جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے آپ پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد لقیت من قومک یا عائشہ، جب میں نے دعوت توحید لے کر کے طائف کے میدان پر قدم رکھا، ابن عبد یا لیل کو جو طائف کا سردار تھا، وہاں کے لوگوں کو میں نے دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے، وہاں کے لوگوں نے سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی. وہاں کے اوباشوں نے، وہاں کے بدماشوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اور سنگریزے برسائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں میں آپ کے سر کا خون جمع ہو گیا۔ کیا منظر تھا! حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے نبی محترم، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہاڑی فرشتہ آئے گا، آپ جو چاہیں انہیں حکم دیں، وہ ان طائف والوں کو تہس نہس کر دے گا، ان کو مٹی میں ملا دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں، پھر پہاڑی فرشتہ آتا ہے، طائف کے پہاڑی فرشتہ آتا ہے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش پڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کے جب جاگتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، پہاڑی فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کا ایک حکم ہو اے آقا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو مٹی کی طرح پیس دوں، چکنا چور کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، یہ نہیں تو ان کے پشتوں سے ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ معزز حاضرین، آج آپ دیکھ سکتے ہیں پورا طائف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی اور عفو درگزری نہیں تو اور کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے دنیا میں رحمت بن کر آئے، زحمت بن کر نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انی لم ابعث لعانا، لوگوں میں دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، لعن طعن کرنے والا بن کر کے نہیں آیا۔ وانما بعثت رحمہ، مجھے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ فرمایا کہ انما انا رحمت مہداہ، لوگوں میں دنیا کے لیے ایک سراپا ہدیہ اور نعمت بن کر کے آیا ہوں، ہدایت کا راستہ لے کر کے آیا ہوں۔ معزز حاضرین، اس طائف کے واقعے کے پیش نظر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قوم پر کتنی ہمدردی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے ساتھ کتنی ہمدردی کر کے گئے، اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر اس کو لکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، چنگیز خان آپ کو معلوم ہے، چنگیز خان جب بغداد کو فتح کیا تو سارے بغداد میں خون کے دریا بہا دیے، بلکہ انسانی کھوپڑیوں کا ایک طویل مینار کھڑا کیا۔ ہادی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے نکلے، فتح مکہ میں اچانک صحابی کی زبان سے ایک صحابی کہتے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، لوگوں آج کفار مکہ، کفار قریش سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج فتح مکہ کا دن ہے، آج کفار مکہ کو تہس نہس کرنے کا دن ہے۔ یہ الفاظ نبی اکرم علیہ السلام کے سماعتوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ جاری ہوتا ہے، نہیں لوگوں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج لوگوں کو معاف کرنے کا دن ہے، آج کفار پر، قریش پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی، بلکہ سب کو عام معافی کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ معلوم ہے فتح مکہ کے دن اس مجمع میں کون کون کھڑے تھے؟ اس مجمع میں وہ شخص بھی کھڑا تھا جو آپ کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چیرنے والا، اور وہ دشمن بھی کھڑا تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، جو سخت تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ، سب کو معاف کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی نہیں تو اور کیا ہے۔ معزز حاضرین، ہم بھی ہمارا دل بڑا رکھیں، لوگوں کے ساتھ
नर्म मुआमला करें, लोगों को माफ़ कर दिया करें। और ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वआरिद अनिल जाहिलीन। ऐ नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ़ी को इख्तियार करें और वअमुर बिल मारूफ, नेकी की राह बतलाएं, नेकी का हुक्म दें। वआरिद अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से एराज करें। सूरतुल आराफ की आयत करीमा है, आयत नंबर 190 पर 9। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये जिक्र किया है कि अफ़्व दरगुज़र सालिहीन और नेक लोगों की सिफात में से है। कहा, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वद्दर्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़िना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में बयान करता है, सूरतुल आल इमरान की आयत करीमा है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो मुत्तक़ी और परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है, जो लोग खुशहाली में भी और तंगदस्ती के मौके पर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्सा पीने वाले लोगों को माफ़ करने वाले हैं। कहा इस आयत करीमा में जो हमको सबक लेना है वो ये है, गुस्सा पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ़ करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन नेकोकारों को, इन नेक लोगों से मोहब्बत करता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस आयत करीमा से अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, यानी नेक लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं। जब गुस्सा आता है तो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं। किसी शख्स को नेक लोगों से क्या हो, शर नहीं पहुंचता है बल्कि खैर ही खैर पहुंचता है। वो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको अफ़्व दरगुज़र की आदत व खसलत अपनाने की तालीम दे कर के गए हैं, अपनाने की ताकीद और ये खुशखबरी भी दी कि अफ़्व दरगुज़री से काम लेने वाले और लोगों को माफ़ कर देने वाले अल्लाह के यहाँ बहुत ही बुलंद मकाम व मर्तबे वाले हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़स सदक़तुम मिन माल व मा ज़ादल्लाहु अब्दुन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा व मा तवाज़अ अहदुन इल्ला रफ़अहुल्लाह। सदका किसी माल को कम नहीं करता, सदका किसी माल को कम नहीं करता, और अफ़्व दरगुज़री से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है। जो किसी लोगों के साथ सिला रहमी करता है, अफ़्व दरगुज़री का मुआमला करता है, अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, क्योंकि बदला अमल की जिन्स का मिलता है। अल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, इंसान जैसे करता है अल्लाह ताला उसका वैसे ही बदला देता है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरहमू तुरहमू, लोगों माफ़ करो, तुम पर लोगों रहम करो, तुम पर रहम किया जाएगा। वग़फ़िरू यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, लोगों को माफ़ करो, लोगों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को माफ़ करते थे। उसकी एक मिसाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी माफ़ कर दिया जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, हज़रत जाबिर ने रिवायत किया है। बड़ा मशहूर वाक़या ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा जब हुई, ग़ज़वे ज़ातुर रिक़ा से लौटने के वक्त सहाबा इकराम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पहुँचे, एक खारदार जगह पर दरख्तों की एक वादी में आराम करने के लिए उतरे। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबूल के एक दरख्त के नीचे आराम करने के लिए वो गए। सहाबा इकराम थोड़ी दूरी पर चले गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तलवार बबूल के एक दरख्त पर लटका करके नीचे आराम करने के लिए सो गए। इतने में एक अराबी आता है, इतने में एक दुश्मन आता है, एक कम पढ़ा लिखा समझिए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता था,
وہ آتا ہے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر رکھتا ہے اور پوچھتا ہے اے محمد بتا اب تیری جان کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ۔ کون بچائے گا؟ کہتے ہیں اللہ۔ اللہ 3 مرتبہ بڑے آرام سے بڑے پر اطمینان انداز میں وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری جان بچائے گا، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ معزز حاضرین، پھر دشمن کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر پڑتی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن کو نیچے بٹھاتے ہیں، نیچے بٹھا کر کے آرام سے اسے بات چیت کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فخلى سبيلا فذهب الى اصحابه قال قد جئتكم من عند خير الناس۔ وہ آدمی کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ لوگوں کے پاس جاتا ہے، اپنے قوم میں جاتا ہے، کہتا ہے لوگوں سنو، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے ہو کر کے آیا ہوں جو دنیا میں سب سے خیر والا شخص ہے، سب سے زیادہ خیر جس کے پاس، من عند خیر الناس، جو لوگوں کے لیے نرمی کا جذبہ رکھتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزری اور معافی نہیں تو کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو درگزری کی بے مثال معافی ہے۔ معزز حاضرین، لیکن آج یورپ اور امریکہ کے جو دین اسلام سے بغض رکھنے والے دشمنان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر اور دین محمدی قرآن اور سنت پر انگلی اٹھاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے آیتیں ہیں اور یہ لوگ کفار کو ہمیں مارنے کے لیے بھڑکاتے ہیں، یہ ایسے الفاظ کہتے ہیں۔ معزز حاضرین، وہ نبی رحمت جن کو سراپا رحمت بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے ہمیں خیر کا کلمہ پڑھا کر کے اور انہوں نے رحمت کا کلمہ پڑھا کر کے لوگوں کے لیے امت کو رحمت بن کر کے ایک رحمت کا پیغام دے کر کے گئے، ایسے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کی جاتی ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، بلکہ یہ سراسر غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے اور لوگوں کو بھی خیر کا اور لوگوں کو معاف کرنے کی تعلیم دے کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ آپ لوگوں کو معاف کرو، درگزر کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری مغفرت کرے، ہماری بخشش ہو جائے، تو ہم ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، ہم اپنے چھوٹوں کے ساتھ بڑا دل رکھیں اور ان کو معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ کتنا ہی اچھا ہوتا ہمارے اندر بھی عفو درگزر کی صفت پیدا ہو جاتی، لوگوں کو معاف کرنے کا ایک جذبہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اے الہ العالمین تو ہمیں صفت عفو درگزری کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر عمل کرنے اور لوگوں پر اس کی تبلیغ کرنے، لوگوں کو دعوت دین کی طرف لانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔